بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابات گزشتہ کے آزاد امیدوار عبدالستار ایدھی کیوں نہیں بنتے؟ حالیہ انتخاب جب بھی ہوں، جتنے بھی امیدوار آزاد ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مل کر صوبے کی سطح پر ایک ایدھی ویلفیئر سینٹر جیسا ایک اور ادارہ بنا لیں۔ ان آزاد امیدواروں کو چاہیے کہ وہ ممبران اسمبلی جیتنے سے بہتر ہے کہ وہ عبدالستار ایدھی ثانی بن کر قوم و ملت کی خدمت کریں۔ ایم پی اے ایم این اے انشاءاللہ کے دل عزیز تسکین دینے والے بڑے بڑے قدآدم پوسٹ بورڈ، خوبصورت پینل فلیکس، 10 لمبے گزوں والے بینرز بنوانے کی بجائے کوئی ویلفیئر ادارہ بنا دیں۔ غریب بچوں کو مفت تعلیم حاصل کروائیں، یتیم خانے کھولیں اور کوئی ایسا یوٹیلیٹی اسٹور بنا لیں کہ آپ وہاں سے پروفٹ حاصل نہ کریں اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنواریں۔ قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہنچ کر پھر کسی ریوڑ کی شکل میں کسی بڑی پارٹی میں شامل کروا دیے جائیں گے۔ اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دلوا کر، اپنا سب کچھ عوام کے سامنے لا کر، ننگے وطن بن کر، پھر ایک وقت آئے گا کہ الیکشن دوبارہ آ جائیں گے اور پھر دوبارہ ایم پی اے یا ایم این اے بن کر وزیر بن جائیں گے۔ پاکستان بھر کے آزاد امیدوار اگر 3000 بھی ہیں تو اسمبلی میں 200 سے 300 متفرق اور مختلف اسمبلیوں میں پہنچ سکیں گے۔ پھر یہ آزاد امیدوار جب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواب نظر آنے لگیں گے، وہ ہٹو بچوں کی دل لبھانے والی صدائیں، وہ گارڈز کا گاڑی کا دروازہ کھولنا، رات کو نیند میں نظر آئے گا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا عروج و زوال زندگی میں تبدیل ہونے کو ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ گداگری کی ذلت کی، اپنے مقبروں میں پہنچنے والے بزرگوں کی روحیں تڑپانے کی، انڈے گندے ٹماٹر اور جوتے کھانے کی، اور پھر انہیں پرخطر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے نیب یا اٹک کی جیل میں جا پہنچنے کی، اور پھر تختہ دار پر جھول جانے کی۔ یہ ہے پاکستان کی سیاسی زندگی اور وزیر اعظم کی گداگری۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی بے ایماں کیسے کیسے۔ کون سا سول وزیر اعظم ہے کہ جسے عزت سے گھر بھیجا گیا ہو؟ لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہیں بھرے جلسے میں برسر عام گولی مار دی گئی اور یوں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جو سول وزیر اعظم آئے وہ ذہین و فطین ذوالفقار علی بھٹو، بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے 4-5 سال کی مشکلات سے بھرپور وزارت عظمیٰ کی گداگری کے بعد ملک توڑنے کا تمغہ امتیاز سینے پر سجائے پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ پھر سول وزارت عظمیٰ بے نظیر بھٹو کے حصے میں آئی، وہ بھی 2 مرتبہ براستہ جیل ایوان اقتدار تک پہنچی، اور پھر آج تلک ان کے اندھے قتل کا سراغ نہیں مل سکا۔ 2 مرتبہ نواز شریف بھی کوئے یاد سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کی گداگری کا پیشہ اپنانے والا نواز شریف بھی پھانسی سے بچ نکلا اور لمبی جلاوطنی گزاری۔ ماں باپ بیوی لاج میں اپنے ہاتھوں سے اتارنا ان کے نصیب میں نہ تھا۔ پھر یوسف رضا گیلانی کو جیل سے لا کر وزیر اعظم بنوایا گیا، اور انہوں نے اپنی مدت گداگری پوری نہ کی تھی کہ ان کی حکومت بھی بذریعہ سپریم کورٹ نااہلی کے گندے نالے میں بہا دی گئی۔ شاہد خاقان عباسی بھی کم و بیش 2 سال جیل میں رہے۔ شہباز شریف، ان کے بیٹے اور نواز شریف کے بیٹے اور بیٹی سب جیلوں میں زندگی کے کئی قیمتی مہینے یا سال گزار کر آتے رہے، اور پھر آئیے عالی مرتبت
عمران خان نیازی جو معرض وجود میں آئے تو لگا کہ محترم جب تک زندہ رہیں گے پاکستان رہے گا۔ خان کے مالچیوں، میراثیوں، تبلچیوں نے ان کے غبارے میں اتنی ہوا بھری کہ تکبر، غرور، نخوت، تمکنت کے مینار سے ہوتے ہوئے اپنی بے لگام پاکستانی زبان کے صدقے آج کل اٹک جیل میں اپنے فین کیڑے مکوڑوں اور چھپکلیوں اور بچھوؤں کے ہمراہ میں حیرت ہے کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ وہ راستہ ہے جو لوگ گولیوں، تختہ داروں اور اٹک جیل اور اٹک کے قلعوں سے ہوتا ہوا قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ غبارے میں ہوا بھرنے والے اب جیل بھگت کر جانے ان کے کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھے ہیں یا پھر کسی چارپائی کے نیچے آرام و استراحت سے کی ایک خوف زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میاں نواز شریف بھی بے مائے بے آب کی طرح ہزار دوزمہ کی گداگری کے لیے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ انہیں شاید اللہ تعالیٰ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دے، مگر دل مرتضیٰ سوز صدیق کہاں سے آئے گا۔ میاں نواز شریف کو بھی لندن کی آرام دہ زندگی پسند نہیں آ رہی۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ لگتا ہے وہ بھی بذریعہ جیل سے ہوتے ہوئے تختہ دار پر سے ہو کر اللہ کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف کرے۔ ہم پاکستانیوں کا المیہ یہ ہے کہ جب رازق حقیقی انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے تو وہ عام طور پر اکثریت دو کام کر لیتی ہے، یا تو وہ اپنے بچوں کی والدہ محترمہ کے مقابلے میں دوسری حسینائے عالم اپنی عمر سے 20-25 سال چھوٹی گڑیا لے آتے ہیں۔ چلیں گڑیاؤں سے کھیلنا تو سیاست دانوں کا آبائی مشغلہ ہے۔ ویسے بھی ہمارے سیاست دان صرف دو چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، یا اپنی آبائی سیٹ پر یا پھر اپنے بیٹیوں سے چھوٹی ننھی منی بیگم صاحبہ پر۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہے وہ کوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گوا دی ہم نے۔ ہاں تو آزاد امیدواروں کی بات چل رہی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زیادہ تر دولت مند اور صاحب ثروت لوگ عام طور پر انشاءاللہ کے الفاظ سے الرجک ہوتے ہیں، یا ان کی کم علمی یا انگریزی کی غلامی سمجھ لیجئے کہ وہ لفظ انشاءاللہ کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ لفظ انشاءاللہ کہنے والا ورکر خود محنت نہیں کرے گا اور اللہ کے اوپر چھوڑ دے گا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے بہت بڑے سیٹ کے سامنے میں نے دی گئی ہدایت اور ٹارگٹ پورا کرنے کے عزم مصمم کا ارادہ کرتے ہوئے انہیں کہہ دیا کہ انشاءاللہ آپ کی دی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے۔ صاحب دوران میٹنگ ہی آگ بگولا ہو گئے، بلکہ آگ کا گولا ہو گئے۔ فرمانے لگے، ہیلو نوجوان، انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ تم خود سے محنت نہیں کرو گے۔ تب و تاب افسرانہ و جابرانہ چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے نوکری کی خیر مناتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ 2-4 ماہ گزرے، عام انتخابات کا ڈرامہ سجانے کے لیے اسٹیج کی تیاری شروع کر دی گئی۔ بہت زیادہ سرمایہ رکھنے والے سرمایہ کار اپنی تعریفیں سننے کے لیے مالچیے اور تبلچیے ڈھیروں کی مقدار میں پال پوس لیتے ہیں۔ محترم فارن کوالیفائڈ بھی تھے۔ ان کے کچھ مالچیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو کوئی بڑی سیاسی جماعت پارٹی کسی قسم کا کوئی ٹکٹ نہ دے گی، آپ یوں کریں کہ آزادانہ طور پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ اور وہ بہت خوش ہوئے کہ چلیں ٹیکس سے بچائے ہوئے اربوں روپے کئی ٹھکانے بھی لگیں گے۔ خیر صاحب نے ایک ہفتے کے بعد کاغذات بدنامزدگی جمع کروانے کے لیے تمام تر کمپنی
امپلائیز کو جو 4,000 کے قریب تھے جلوس کی شکل میں پہنچنے کو کہا۔ حسب توفیق ہر نوکر اپنی پروموشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ہار لے کر آیا تو کوئی بارودی پٹاخے تو کوئی بڑے بڑے بینرز لے کر ہمراہ آیا۔ جنہیں پروموشن کی جلدی تھی وہ میاں صاحب کی گاڑی کے سامنے بار بار آ کر ڈانس کرتے، بالکل بے ڈھنگا ڈانس کہ جیسے بھنگ کا نشہ کر کے آئے ہیں۔ میاں میاں دے نعرے بجن گے، خسرے سارے نسن گے، آ گیا بھئی آ گیا، میاں ساڈا چھا گیا۔ ہم بھی روزی بچانے کے لیے جلوس کی آخری لائن میں شامل تھے کہ تاکہ کوئی اگر برا واقعہ ہو جائے تو نزدیکی گلی سے یا پتلی گلی سے نکل لیں گے۔ ہمارے میاں صاحب کو بھی دولت مند بننے کے بعد دو خواہشات نے گھیر لیا، پہلی جنسی اور دوسری سیاسی۔ پہلے تو وہ ایک ننھی منھی بیگم جو ان کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی تھی لے کر آ گئے، دوسرا یہ کہ وہ M.N.A کا خیال لیے سوتے تو خواب میں صدر پاکستان کو حلف دیتے ہوئے دکھائی دیتے۔ 2-4 دن کے بعد ان کا XXX لارج چہرہ اور ان کا انتخابی نشان عقاب، مگر پریس والوں نے اسے گدھ بنا دیا تھا۔ دفتر آن پہنچے صاحب کے پوسٹر پر جو سب سے بڑا جلی حروف میں لکھا تھا وہ تھا لفظ انشاءاللہ M.N.A۔ صاحب کو جب میں نے پینافلیکس انہیں دکھایا تو ٹھک سے وہ لفظ انشاءاللہ کو چومنے لگے۔ جو نہ خوب تھا بتدریج خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ ان جیسے سورماؤں کو خدا سیدھا کرنے میں دیر نہیں کرتا، جیسے پردے کی مخالف خواتین کو کرونا کے درمیان ایک نہیں دو ماسک اور پھر 2 نقاب کروا کے پورے معاشرے سے بے پردگی ختم کرا دی تھی۔ بعض خواتین تو آج کل بھی ماسک اور اسکارف دونوں کا استعمال کر رہی ہیں، بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ المیہ ہے کہ وہ جب دولت مند ہوتے ہیں تو خواہ مخواہ 50 کروڑ کے ویگو ڈالے 4 کلاشنکوف بردار مشٹنڈے اپنے ساتھ لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ کئی تو اس امیدوار بھی نظر آتے ہیں کہ جو ہوم منسٹری سے ایسے ڈرتے ہیں کہ ان کی روح کب سے انسی سے پرواز کرتی نظر آتی ہے۔ زیادہ دولت مند کے لیے آپ ویگو کالے کلر کے ڈبل کیبن 2-4 اور اتنے ہی گارڈ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یا آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ اب جب بھی حالیہ الیکشن ہوں گے آزاد امیدواروں کی کثیر تعداد سامنے آئے گی تو ایسی انڈسٹری مالکان بھی ہیں کہ جو اپنے ورکرز کو پچھلے 6 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دے رہے کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے۔ جیسے پرانے 6 الیکشن جیتنے والے آزاد امیدوار ایسے بھی ہیں جو نرم دل اور سخی بادشاہ ہیں، مگر امید غالب ہے اگر وہ حادثاتی طور پر اسمبلی میں پہنچ بھی گئے تو ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جیسے پرانے 6 الیکشن جیتنے والے پیدا کی بلکہ پیسہ گیر ممبران مستقل اسمبلی وہاں موجود ہو جاتے ہیں۔ اگر شاہین یا عقاب کو گدھوں کی صحبت مل جائے وہ بھی گدھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آزاد امیدوار زیادہ پیسے جھونکتے ہیں۔ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر نواز شریف، یوسف رضا اور عمران خان کا انجام بھی ان لوگوں کے سامنے ہے، مگر بزبان فیض احمد فیض جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، میدان مفاد دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کوشش کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنے،
ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اب کے برس تو الیکشن لڑنے کے لیے شوقین حضرات کو سخت نقصان کا سامنا الیکشن لڑنے سے پہلے ہی ہو گیا ہے۔ پنکی پیرنی والا خان یعنی دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، لوگوں کا ایمان، عمران خان لوگوں سے ٹکٹوں کے نام پر 7-8 ارب روپے لے کر جیل میں بیٹھا نوا گناہ ہے۔ مرثیہ خواہ ہے کہ مرثیہ خواہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی پر بیان لگ گیا تو اس پیسے کا کیا بنے گا؟ کیا شاہ محمود قریشی اپنی جیب خاص سے ادا کریں گے؟ شاہ رکن عالم یا بہاؤالدین زکریا کے درباروں سے اتنی آمدنی ہوگی یا پی ٹی آئی کا مالی ادارہ بینک آف پنکی پیرنی مانیکا برادری ادا کرے گی؟ یا پی ٹی آئی یہ تو خیر یہ ٹکٹیں خریدنے والے یہ عام آدمی نہیں، یہ سارے ڈرگ مافیا، پراپرٹی مافیا اور قبضہ مافیا ہیں۔ یہ تو دوسری مرتبہ بھی پی ٹی آئی سے دگنی قیمتیں پر ٹکٹیں خرید لینے والے ہیں، مگر اب وہ دن گئے جب میاں عمران خان فاختائیں اڑایا کرتے تھے، کروڑوں روپے لگا کر آزاد امیدواروں میں ہارنے کا خوف لیے کیوں نہ مل کر اپنے حلقے میں کوئی فری تعلیم کالج، فری اسپتال یا کوئی بڑی شاہی مسجد بنا کر اپنی دنیا اور آخرت بنا سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ آزاد امیدوار بننے کی بجائے انشاءاللہ افضل ستار ایدھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں ہمارے باس تو انشاءاللہ الیکشن جیت گئے، مگر آخری پوزیشن کا الیکشن وہ جیتے 4 امیدواروں میں سے ان کا نام چوتھا تھا۔ کئی سال پہلے ان کا کل خرچہ 20 کروڑ روپے الیکشن ہارنے پر تھا۔ اپنے حلقے کی تمام برادریوں نے ان سے 2-2 کروڑ روپے لے کر اخبارات میں پریس کانفرنسوں کی مدد اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان اخبارات میں تصویریں بنوائیں۔ جیتے گا بھائی جیتے گا کے نعرے سے پورے حلقے کو سر پر اٹھا لیا، مگر انتخابی رزلٹ آنے پر انہیں آخری 4 نمبر الاٹ کیا اور وہ منہ کے بل گرے۔ انہیں 20 کروڑ سے وہ کم و بیش 20 اچھے گھر بنوا کر 20 غریب گھرانوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں۔ ہمارے آزاد امیدوار اسمبلیوں میں پہنچ کر پھر بڑی سیاسی جماعتوں کا شکار ہو جائیں گے، آزادی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ بھی وہی ہو رہا ہے، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہنرمند لوگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہر وقت سری لنکا کا مرثیہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی آبادی کا 98% تعلیم یافتہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں پہلے تو آبادی کتنی ہے اس کا علم ہی نہیں۔ 25 یا 28 کروڑ تعلیم یافتہ لوگ 25% ہیں۔ انڈیا بنگلہ دیش کرنسی پاکستان سے ڈبل ہو رہی ہے۔ افغانستان سے بارٹر سسٹم کی بنیاد پر ہم تجارت شروع کر چکے ہیں۔ سولر پینل بنانے میں ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہر اچھے کام میں ہم 100 نمبر کے بعد ہوتے ہیں اور ہر برے کام میں ہمارا نمبر پہلے 20 نمبروں میں آتا ہے۔ گندی فلمیں دیکھنے والے، نشہ کرنے والے نشئیوں کی تعداد میں اچھی کتابوں سے نفرت اور اکتاہٹ میں پہلے ہی نمبروں پر آ جاتے ہیں۔ اس مرتبہ ہر حلقے سے 2 صوبائی ہو یا قومی، اس سے 15 آزاد امیدوار سامنے آئیں گے اور خواہ مخواہ بے موت مارے جائیں گے۔ یہ تمام افراد امیدوار جو ارب پتی نہ بھی ہوں کہ کروڑ پتی تو ہوتے ہی ہیں، انہیں چاہیے اپنے اپنے حلقوں میں مل کر ایک نجات سینٹر ہی بنا دیں۔ نشے کے عادی افراد بلکہ جہازوں کا ایک ایئرپورٹ ہی بنا دیں جہاں نشیوں کا مفت علاج کیا جا سکے۔ ہمارے نشئی اب اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اب گٹروں کے ڈھکنے نہیں اٹھا سکتے۔ 2-4 تو ڈھکنے اٹھاتے خود گٹر برد ہو گئے۔
ویسے جہازوں کا کریش ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے ایک حلقے کے اعزاز امیدواروں سے درخواست ہے کہ ڈھکنے اٹھاتے اٹھاتے خود گڑبڑ ہو گئے۔ ویسے جہازوں کا کریش ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے ایک حلقوں کے امیدواروں سے درخواست ہے کہ یہ بھی ان کے نشئی بھائی ہیں، خلق خدا ہیں، انہیں نشے کا عادی ہونے سے بچایا جائے۔ اب نشیوں نے کمروں کا بازو کیونکہ اب نشیوں نے گٹروں کا کاروبار ترک کر دیا ہے۔ مساجد کی جوتیاں، ٹونٹیاں، یو پی ایس اور بیٹریاں تک اتار کر لے جاتے ہیں۔ آزاد امیدوار آپس میں اتفاق کر کے ملک و قوم کی اسمبلی بچانے کی بجائے ملک و قوم کی مساجد کو بچایا جائے، اور حلقہ بھر کی مساجد میں جو پانی پینے کے گلاس ہیں انہیں زنجیروں سے کھول دیں۔ قومی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کی بجائے عبدالستار عیدی بن جائیں۔ لوگوں کے لیے مراد ہے غرباء، یتیما، مساکین، بے روزگار، ہر قسم کے مفت مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے عبدالستار عیدی بن جائیں۔ اسمبلی میں جا کر اپنا وقت پیسہ اور صلاحیتیں، اپنی عزت و توقیر اب نہ کریں، پیسہ صلاحیتیں اپنی عزت و توقیر خراب نہ کریں۔ اسمبلی میں کام نہیں ہے اور شور و غل زیادہ ہے۔ منیر نیازی نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا، منیر اس ملک پر آصف کا سایہ ہے کیا ہے، حرکت تیز تر ہے اور اب سفر درخواست ہے آہستہ کہ چینل آہستہ۔ کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔